اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، رسول کا منشا معلوم کیا جائے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب اللہ اور رسول راضی ہوں گے تو تب تمہاری اپنی ذمہ داری پوری ہوگی۔ یہ آیت اس معاملے میں بڑی صریح ہے کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ لوگ جھوٹی قسمیں اللہ کی اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے، ہم نے تو تمہارے فائدے میں یہ کیا ہے، ہم نے تمہاری مصلحتوں میں یہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تبوک میں مت جاؤ، شام کی طرف مت جاؤ، رومی تمہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ فرمایا لوگوں کو راضی کرنے کی باتیں چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایماندار ہوں تو ان کو فکر اس بات کی ہوگی کہ اللہ کس بات پہ راضی ہوگا اور نبی کس بات پہ راضی ہوگا۔ اسلامی معاشروں میں ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ با اختیار ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ عام پبلک اور عام لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اور لوگوں کو راضی کرنے کے راستے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ کفر کی طاقتیں مدینہ منورہ کے خلاف اٹھی تھیں تو اس وقت بھی یہی فضا بنی ہوئی تھی کہ شاید روم کی سپر پاور اب مسلمانوں کو کچل کر رکھ دے گی۔ مدینہ کے منافق یہ سمجھا کرتے تھے کہ دیکھو یہ مکہ مکرمہ کے چکر لگا کے آنے والے عربوں کو پیس کے سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں رومیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ 3000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے تھیوڈور کے 1 لاکھ فوج کے مقابلے میں فتح مند ہو کے واپس آیا۔ 1 اور 33 کے مقابلے میں مسلمانوں کا مقابلہ کفار سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس منہ پر یہ گویا کہ ٹھپا لگا دیا کہ دیکھو تم سمجھتے تھے کہ رومیوں سے شکست کھائیں گے، ہم نے ان کو اس حالت میں فتح دے دی۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد حضور پاک خود 30,000 کا لشکر لے کر روم کے بارڈر پہ چلے گئے۔ تبوک کا وہ علاقہ جو سعودی عرب میں آج کل واقع ہے، وہاں پر 30,000 کی فوج حضور پاک خود لے کے چلے گئے، اس خیال سے کہ اگر روم ہم سے لڑنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے مقابلے کے لیے آ جائے گا۔ لیکن رومی حکومت نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ ان کو 1 سال پہلے تجربہ ہو چکا تھا کہ 3000 کے مسلمانوں نے ہمارے 1 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کیا ہے، لہذا اب تو پیغمبر خود تشریف لا رہے ہیں، اگر ان کے ایک کارکن کی قیادت میں آنے والی فوج نے ان کو تباہ کر دیا ہے تو پیغمبر کی معیت میں آنے والی فوج کا کیا حال ہوگا۔ مسلمانوں میں ہمیشہ یہ بات منافقین کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی قوت بہت تھوڑی ہے اور کفار کی قوت بہت بڑی ہے، لہذا مداہنت سے کام لیا جائے، مصالحت سے کام لیا جائے، چپ ہوا جائے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی جتنی آپ شاخ تراشی کریں گے یہ اور ٹہنیاں دے گا، یہ اور پھل پھول لائے گا۔ اسلام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر دو، اس بات سے مت گھبراؤ کہ مسلمانوں کی قوت کم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی قوت دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی قوت کم ہوتی ہے مسلمانوں کی بزدلانہ حرکتوں سے۔ جب مسلمان بزدل ہو جاتے ہیں، جب ان کے اندر موت کا خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، جب دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنی کرسیوں سے چمٹ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا تختہ ہوا، اگر ہم نے یہ کر دیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کو آج نظر آ رہی ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنے سی اسرائیل پوری عرب دنیا نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کو نچا رہا ہے۔ اس اسرائیل کا علاج کرنے کے لیے کسی مسلمان حکومت کے پاس کوئی دم خم نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ مسلمان دنیا کے پاس دنیا کے بہترین وسائل موجود ہیں، لیکن مسلمان دنیا کے پاس وہ ہمت، وہ عزم اور وہ جرأت نہیں ہے جس سے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ وہ جو جرأت ہوتی ہے، جو عزم اور ہمت ہوتی ہے، مسلمان امت اس چیز سے محروم ہو گئی ہے۔ فلسطین پہ کیا موقوف ہے، افغانستان میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، کشمیر میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمان جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور منافق بن کر دین کے بارے میں فضول باتیں کرنا چھوڑیں گے نہیں، تب تک اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ دشمن کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. دشمن آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اندر وہ دینی غیرت تو پیدا کیجئے، وہ جرت تو پیدا کیجئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قوت تھوڑی ہے. جو رب 3000 کے مقابلے میں 1,00,000 فوج کو شکست دلوا سکتا ہے، وہ آپ کی مسلمان افواج کے ذریعے سے دنیا کے سپر پاورز کو شکست نہیں دے سکتا. یہ سب کچھ ممکن ہے بشرطے کہ ایمان کی وہ رمق انسان کے اندر موجود ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ عنقریب دنیا کی قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی. سوف تداعى علیکم الامم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها. عنقریب دنیا کی قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، اس طرح پل پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے بھوکے دسترخوان پہ پل پڑتے ہیں. صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ او من قلۃ نحن یومئذ، کیا اس دن ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تم کم نہیں ہوگے، تمہاری گنتی اس دن بہت بڑی ہوگی. تمہاری تعداد دنیا میں ارب سے متجاوز ہوگی، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم رسوا اور ذلیل ہوگے. کیوں؟ فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والے جھاگ کی طرح ہوگی جس کے اپنے پیر نہیں ہوتے ہیں. وہ جھاگ جس کے اپنے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، پانی کا دھارا اس کو جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت اتار دے گا، تمہارے خوف کو ختم کر دے گا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کون سی کمزوری ہوگی، یہ کیسی کمزوری ہوگی کہ ہم عرب میں ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے اور لوگ ہمیں پیس کے رکھ دیں گے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دو باتیں یاد رکھو، دنیا میں ذلیل ہونے کا پیش خیمہ، دنیا میں رسوا ہونے کا پیش خیمہ، دو باتیں ہوا کرتی ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت. جب تم دنیا کے پجاری بن جاؤ گے، جب تم دنیا کے لیے جینا شروع کر دو گے، جب تمہیں فکر بینک بیلنس کی ہوگی، جب تمہیں فکر اس بات کی ہوگی کس طریقے سے دنیا کا مادہ اور جمع کیا جائے، دنیا کی رقوم کس طرح اور بڑھائی جائیں، کس طریقے سے کوٹھیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، کس طریقے سے اپنی حکومت میں اضافہ کیا جائے، جب تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ تم دنیا کے پجاری بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنا شروع کر دو گے، تو اس وقت تم اس قابل نہیں ہوگے کہ دنیا کے اوپر تمہارے ڈنکے بجائے جا سکیں. پھر تم ذلیل ہونے کے قابل ہوگے، پھر تم رسوا ہونے کے قابل ہوگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب منافقین نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا. کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، جو پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں، جو پیغمبر کی فتوحات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مسلمانوں کی رسوائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور رسول سے دشمنی کرے گا، اللہ اور رسول سے جو شخص دشمنی پر اترائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر لی ہے، خالدن فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا. جو آدمی اللہ اور نبی سے دشمنی پر اترائے گا تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی. دنیا کا اقتدار اور دنیا کی سلطنتیں یہ فانی ہوتی ہیں، چند دن کے بعد اس کا زوال ہو جاتا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ گئے، کتنے بڑے بڑے امیر لوگ گئے، کتنے بڑے بڑے حکمران لوگ گئے، دنیا کے تختے پر بقا کسی کو حاصل نہیں ہے.